ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسجد کے اندر جمعرات والا دن بزم کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج بھی ہماری مسجد کے اندر بزم کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے اندر تلاوت قرآن پاک، نعت مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بچوں سے مقابلے ہوتے ہیں سوال و جوابوں کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک سائڈ یہ والی ہے اور ایک سائڈ یہ والی ہے۔ آج میں ان بچوں سے سوال و جوابوں کا مقابلہ کروانا ہے۔ سب سے پہلا اس سائڈ والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 2 مرتبہ اذان پڑھی جاتی ہے۔ آپ آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، شاباش۔ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 2 مرتبہ اذان پڑھی جاتی ہے؟ جمعۃ المبارک۔ شاباش، اس بچے کا درست جواب ہے۔ اس بچے نے کہا ہے کہ وہ جمعۃ المبارک ہے جس کے اندر 2 مرتبہ اذان پڑھی جاتی ہے۔ شاباش۔ اس سائڈ والوں سے میرا سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا؟ آپ آ جائیں، بتائیں کہ وہ کون سی نماز جس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ۔ شاباش، اس بچے کا بھی درست جواب ہے، نماز جنازہ ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہوتا۔ اب پھر ان سائڈ والوں کی باری آ گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز جنازہ کی نیت کس کو آتی ہے؟ اس سائڈ والوں سے آپ آ جائیں، شاباش، سنائیں، شاباش، نیت سنائیں نماز جنازہ کی۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا اللہ سے، اور دوسری علامت صلوات سے، دعا عزیز میت کے منہ میرا قبلہ شریف کے بند کی اللہ تعالیٰ کی، پھر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ شاباش، اس بچے نے بہت اچھی ہمیں نماز جنازے کی نیت سنائی، گڈ، ویری گڈ۔ اب اس سائڈ والوں سے میرا سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو نماز جنازے کی تیسری تکبیر کس بچے کو آتی ہے؟ تیسری تکبیر، آ جاؤ، شاباش، ادھر آ جائیں، پڑھیں۔ اللہم اغفر لحجینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ شاباش، اس بچے نے بہت اچھی ہمیں نماز جنازے کی تیسری تکبیر سنائی، درست جواب اس کا بھی۔ اب اس سائڈ والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے؟ آپ آ جائیں، آپ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سے نبی ہیں جس کے اشارے سے 2 چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے؟ وہ کون سے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین۔ شاباش، درست جواب۔ اب ہے اس سائڈ والوں کی باری۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 17 رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ آپ آ جائیں، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عشاء۔ شاباش، اور ادھر ہی کھڑے، وہ نماز عشاء کے اندر واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ آپ بتائیں۔ واجب 3 رکعت وتر۔ شاباش، درست جواب اس بچے کا بھی، بیٹھ جائیں نیچے۔ اور اب اس سائڈ والوں کی باری۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس بچے کو نماز وتر کی نیت آتی ہے؟ نماز وتر کی نیت آتی ہے؟ آتی ہے؟ آجو، شاباش، ادھر۔ تین رکعت وتر، واجب اس رات دے، منہ میرا قبلہ شریف تے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اللہ اکبر۔ پیچھے سے امام کی کہنا ہے؟ نہیں۔ شاباش، درست جواب۔ اس بچے نے بھی بہت اچھی نماز وتر کی نیت سنائی، شاباش۔ اور آخری سوال، فی الحال تو یہ دونوں سائڈ بالکل برابر جاری، ان بچوں کا بھی جواب درست ہو رہا ہے اور ان بچوں کا بھی جواب درست ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری سوال ان دونوں سائڈوں والوں سے میرا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آ جائیں آپ، شاہ بتائیں۔ 63 سال۔ کتنی؟ 63۔ کتنی؟ 63۔ شاباش، اس بچے کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تھی 63 سال۔ اب ہے اس سائڈ والوں کی باری۔
ٹھیک ہو گیا. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ شاباش، آج شاباش. کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت علی نے. اونچی آواز سے. حضرت علی نے. حضرت علی نے پڑھایا تھا؟ ہاں جی. نہیں، غلط جواب. حضرت عمر فاروق نے. نہیں، غلط جواب. حضرت ابوبکر صدیق نے. کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. اونچی آواز سے. حضرت ابوبکر صدیق نے. شاباش. اس نے تکا لگایا ہے ویسے، چلو آخر میں آ کے اس نے صحیح بتا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور اس کی دو روایت حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور ایک حدیث کے اندر آیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے تھے تو درود السلام پڑھ کر چلے جاتے تھے. پھر دوسرا صحابی آتا تھا، اس کے بعد وہ درود السلام پڑھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، پھر وہ چلا جاتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا. اسی طرح ہر صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام پڑھا اور چلے جاتے تھے. ایک روایت کے اندر یہ بھی ثابت ہے. جزاک اللہ. اور آج کی اس کلاس کے اندر بچوں نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان بچوں کو مزید علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور اساتذہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.